کے حوالے سے آخری پیغام ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ امیر کا بیٹا غریب کا بیٹا دونوں قبرستان آئے، تو غریب کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، امیر کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ڈینگ مار رہا ہے، فخر کر رہا، سر اونچا کر رہا ہے۔ غریب کے بیٹے کو تانا مار رہا ہے، دیکھو وہ تمہارے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، دیکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے تو غریب کا بیٹا ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے میں امیر کا بیٹا ہوں۔ تو غریب کے بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، بات تو صحیح ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ امیر کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، وہ میرے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، لیکن یاد رکھو جس دن قیامت قائم ہوگی میرا باپ جلدی سے بالو جھاڑ کر کے، مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تمہارا باپ پتھر ہٹانے ہی میں لگا ہوا رہے گا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پھر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے دشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تیسرا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ بہت دھیان سے آپ لوگ سنیں گے۔ مسلمان کس میں آگے ہیں، مسلمان کس میں پیچھے ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو کس میں آگے ہونا چاہیے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جوش کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ دیر سے جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، آدھا آپ لوگ ہندوستان میں ہیں، آدھا قبرستان میں۔ دھیان سے سنیے گا، بہت اچھا ماحول بنا ہے، تھوڑا میں یہ چینل والے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ لوگ بیچارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، کتنے کا سسٹم گڑبڑا گیا ہے، بیچارے صبر کر رہے ہیں کہ بائی پاس تقریر ہو رہی ہے اور ہمارا سسٹم گڑبڑ ہے۔ خیر اللہ ان کو صبر کا پھل میٹھا کر دے، ان کے صبر کے پھل کو میٹھا کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، میں خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کس میں آگے ہے، اس کو سن کر کے بہت تعجب ہوگا آپ کو۔ مسلمان پیسہ کو پانی بہانے کی طرف، پیسے کو پانی کی طرف بہانے میں آگے ہے، پیسے کو بچانے میں آگے نہیں ہے۔ مسلمان پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے۔ سگریٹ میں کتنا پیسہ بہ رہا پتا ہے آپ کو؟ $50 بلین سگریٹ میں بہایا جا رہا ہے۔ اور دارجلنگ گھومنے میں، سکم گھومنے میں کتنا پیسہ مسلمانوں کا خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کا خرچ ہو رہا، آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ $35 بلین۔ آئس کریم کھانے میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا پتا ہے؟ $11 بلین۔ شراب پینے میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے پتا ہے؟ $400 بلین۔ لڑائی جھگڑے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مقدمہ لڑنے میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ $780 بلین۔ اور تعلیم کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ $6 بلین۔ صحت کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ $9 بلین۔ سب سے کم تعلیم کے اوپر، سب سے کم صحت کے اوپر، اور پانی کی طرف پیسے کو بہانے میں، شراب پینے میں،
جو پیسہ بہایا جا رہا 400 بلین ڈالر. سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا. ہمارے نبی کے یہاں 2 ہی دعوت ہوتی تھی. ایک دعوت کا نام تھا عقیقہ, دوسری دعوت کا نام تھا ولیمہ. 2 ہی دعوت ہوتی تھی, اس کے علاوہ کوئی تیسری دعوت نہیں تھی. ہم نے کھانے پینے میں اتنا دھیان دیا کہ دعوت پر دعوت کا اضافہ کر دیا. ایک دعوت کا اضافہ ہوا ہے, اس دعوت کا نام ہے نیا مکان بنے گا تو دعوت کھائیں گے کھلائیں گے. تیسری دعوت ہے, آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا, کہ بچے کا ختنہ ہوگا تو ہم دعوت کھائیں گے دعوت کھلائیں گے. اور ایک دعوت کا اضافہ اور ہوا, لڑکی والے کے یہاں بارات لے کر کے آئیں گے, بتائیں گے 120 لیکن لے کر کے آئیں گے 420. بیٹی کے یہاں دعوت کھائیں گے, لڑکی والے کے یہاں دعوت کھائیں گے. یہ دعوت سنت بھی نہیں ہے, یہ دعوت مستحب بھی نہیں ہے, یہ دعوت مباح ہے. کھا لیا تو ٹھیک, چھوڑ دیا تو ٹھیک. کھانے پر ثواب نہیں, چھوڑنے پر گناہ نہیں. ہاں جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے بھائی, خدا کے واسطے بیٹھ جائیے. جو لوگ سامنے ہیں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, جلسہ آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے. اتنا سناٹے میں جلسہ سن لینا یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی جوانی کو سلامت رکھے, دین دنیا دونوں میں آپ کو مالا مال کرے. مسلمان دیکھیے کس میں پیچھے ہے, جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے ہے, اور جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے. لڑائی جھگڑے میں مسلمان آگے. 3 سماج کو ترقی ہے, مسلمان کو ترقی نہیں ہے. 3 سماج کو سن کر کے تعجب ہوگا. مرواڑی کو ترقی ہے, مہتا کو ترقی ہے, گجر کو ترقی ہے. ترقی کیوں ہے؟ ان کا جھگڑا عدالت میں نہیں جاتا, گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کا کیس 2011 میں کٹیہار کی عدالت میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ 36,000. اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ مرواڑی ترقی کر رہے ہیں, ان کا معاملہ عدالت میں نہیں جاتا. مہتا ترقی کر رہا ہے, ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا. گجر کو ترقی ہے, ان کا معاملہ عدالت میں نہیں جاتا. اور ہمارا مسئلہ مقدمہ گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے, عدالت چلا جاتا ہے. اور کوٹھی بک جاتی ہے, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. جھگڑے میں ہم آگے ہیں, وہ جھگڑے میں پیچھے ترقی کر رہے ہیں, ہم جھگڑے میں آگے ترقی نہیں ہوئی. اب سن کر کے آپ کو اور تعجب ہوگا, ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی صلح کیا ہے, لڑائی نہیں کی ہے. لڑائی کتنی ہوئی ہے پوری زندگی میں؟ ہمارے نبی نے 27 لڑائی لڑی ہے, 27. اور 27 میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 6500. زخمی کتنے ہوئے دونوں طرف سے؟ 127. مارے گئے کتنے لوگ دونوں طرف سے؟ 1018. لیکن 1918 میں 1919 میں دنیا نے جنگ لڑی ہے. روس کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 17 لاکھ. جرمنی کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 16 لاکھ. فرانس کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 13 لاکھ. اٹلی کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 4 لاکھ. آسٹریلیا کی طرف سے 8 لاکھ. برطانیہ کی طرف سے 7 لاکھ. ترکی کی طرف سے 2 لاکھ. بیلجیم کی طرف سے 1 لاکھ. امریکہ کی طرف سے 50,000. کل میزان 73 لاکھ لوگ مارے جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے جنگ نہیں کیا, صلح کیا. صلح سے اسلام آگے بڑھ گیا. آج بھی اگر ہم جنگ چھوڑ دیں, بھائی کی لڑائی, پڑوسی کی لڑائی, زمین کی لڑائی, اور معاف کرنے والے بن جائیں, ہم سے دنیا پیچھے ہوگی, دنیا ہم کو پیچھے نہیں کر سکتی. ایک میں آئینہ دکھا رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. مسلمان 1931 میں ہنر میں کتنا ہے؟ 5%. اور غیر مسلم برادر وطن وہ کتنے ہیں ہنر میں؟ 92%. غیر مسلم ہنر میں, سلائی اور کڑھائی میں کتنے فیصد؟ 1931 میں 92%. مسلمان صرف 5%. تجارت میں غیر مسلم بھائی 1931 میں 85% اور مسلمان صرف 13%. تجارت میں مسلمان پیچھے, غیر مسلم بھائی آگے. ہنر میں, سلائی کڑھائی میں مسلمان پیچھے, غیر مسلم آگے. اب بتائیے, شکایت اپنی ہے, اپنے گھر کی شکایت ہے, اپنے اعمال کی سزا. تیسری چیز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 1931 میں 1981 میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہو رہی ہے؟ سرکاری ملازمت سینٹرل گورنمنٹ میں مسلمان 3%, لوکل گورنمنٹ میں مسلمان 6%, آئی ایس میں مسلمان 2%, آئی پی ایس میں مسلمان 2%,
ریلوے میں مسلمان 2%. اس کے بعد اور نیچے گھٹ گئے. 1991 میں مسلمان کتنے آ گئے؟ 1 نمبر کی نوکری کرنے والے 1.5%، 2 نمبر کی نوکری کرنے والے 3%، 3 نمبر کی نوکری کرنے والے 4%، اور 4 نمبر کی نوکری کرنے والے 5%. 100 میں صرف 5 آدمی 4 نمبر کی نوکری کر رہے ہیں، باقی 95% گول ہے. تعلیم میں دیکھیے 1996 میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ دیا تھا کہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ دنیا میں کتنے ہیں، تو کہا 1.5 ارب لوگ جاہل ہیں. سب سے زیادہ کس ملک میں ہیں، تو کہا ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں. اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہیں، تو کہا مسلمان ہیں. مرد 62% جاہل ہیں اور عورت 72% جاہل ہے. مسلمان بچے اسکول میں مدرسہ میں کتنا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لکھا کہ مسلمانوں کے بچے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے پڑھ رہے ہیں، 96 بچے گول ہیں. بتائیے اس قوم کا حال کیا ہوگا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ آپ اچھا کپڑا بچے کو پہنا رہے ہیں، بھول جائے گا. اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا. اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا. آپ بچے کو پڑھا کر کے دکھائیے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد کرے گا. ایک مثال پر میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آج دنیا کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ 2 ہی مقصد ہے، یا تو پاخانہ ہے، یا تو کمانا ہے، یا تو پاخانہ ہے. ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے پکاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا. اس کے بعد جب پیٹ میں رہ جائے تو کہاں خالی کروں گا. مقصد مسلمانوں کا صرف 2 رہ گیا ہے، پاخانہ اور باورچی خانہ. پاخانہ اور باورچی خانہ. اصل مقصد مسلمان بھول گیا ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. خود جاہل رہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے. آج رہیے انشاءاللہ. بس ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے اورنگزیب بادشاہ. اس بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں نواب ہے، بہت کھاتا ہے، کھانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے، کھلانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے. بلایا نواب صاحب کو کہا کہ میرے یہاں دعوت ہے، آ جائیے. نواب صاحب آگے دوڑے کہ کیا مرغ ملے گا، کیا مچھلی ملے گی، کیا کھسی ملے گا. آگے منہ پر دانت پی جا کر کے آگے بیٹھ گئے. بادشاہ لکھنے پڑھنے میں لگے ہوئے، کھانے کا وقت نکل رہا ہے. اور جب بھوک سے بالکل سٹپٹا گئے، یہ کہا کھانے میں لیٹ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دال روٹی آپ کے سامنے رکھ دیتے. کہا کہ نہیں، جو ہے لائیے. اس بریانی کے چکر میں تو میری موت ہو جائے. تو بادشاہ نے دال روٹی سامنے رکھ دیا کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے، بریانی آ رہی. جب پیٹ بھر گیا تو بادشاہ نے کہا بریانی لاؤ، مچھلی لاؤ. تو کہا کہ اب نہیں چلے گا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، دال روٹی سے پیٹ بھر گیا ہے، بھوک مٹ گئی ہے، اب بریانی مجھے ساگ معلوم ہو رہی ہے. کہا کہ جب تمہارا دال روٹی میں کام چل جاتا ہے تو پیسے کو پانی کی طرح کیوں بہاتے ہو؟ یہ پیسہ انسان کی کمر ہے، اگر یہ ہے تو آدمی ذلیل نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہی پیسہ جب چلا جاتا ہے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ اپنے دین کا بھی سودا کرتا ہے. انشاءاللہ اپنے پیسے کو بہائیں گے نہیں، بچے کو زمین مکان دکان کے چکر میں خوش نہیں کریں گے، بلکہ تعلیم دلا کر کے، بڑے سے بڑی تعلیم دلا کر کے، فاقہ کر کے خود جاہل رہے، اپنے بچے کو انشاءاللہ جاہل نہیں رہنے دیں گے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہیں. تو شاہی ہے پروان اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں. مقامات آہو فغار بھی ہے.
پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ایک خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔